اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ پروگرام اربعین سفر عشق میں تمام حاضرین ناظرین عزاداران شہید و شہداء کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ سلسلہ اربعین کے حوالے سے آغاز کیا ہے، جو یکم سفر سے آج تک آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ہدف پروگرام کا یہی ہے کہ لوگوں تک وہ آگاہی پہنچائی جا سکے، وہ شعور پہنچایا جا سکے، وہ روشنی پہنچائی جا سکے، جو حرم امام حسین سے، جو راہ امام حسین سے، جو مقام امام حسین سے نکل رہی ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے اور اذن کرتے ہیں حضرت زینب اولیاء سے کہ جن کے یہ ایام ہیں کہ ہمیں توفیق دیں ان ابحاث کو سمجھیں اور خصوصاً اس پہ عمل کرنے کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ خانی رضا صاحب۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے انشاءاللہ؟ تعزیت عرض ہے آپ کو۔ ہم جیسے جیسے اربعین کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، واقعاً وہ حرارت جو روایات میں موجود ہے کہ مومن کے دل میں حرارت تا قیامت باقی رہے گی، وہ عشق حسینی کے حرارت، واقعاً کیونکہ ہمارے ذہن ایمان کمزور ہیں، جب تک وہ مقام کو نہ دیکھ لیں تو حس بھی نہیں ہوتی، جبکہ روایات کے مطابق تو کل یوم عاشورہ ہے، کل ارض کربلا ہے۔ تو وہ حرارت اربعین سے نزدیک ہوتے ہوتے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، وہ جوش، وہ جذبہ۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ یہ جذبہ، یہ حرارت کل سال باقی رہے، اور ہم اسی کے ساتھ ہی وقت کے امام کے ساتھ ملاقات کریں، اور ہمارا میقات جو ہو وہ اسی حرارت کے ساتھ ہو۔ اگر ہم نے جو پچھلی ابحاث میں چند چیزیں ذکر کی، اربعینی کلچر، اربعینی تمدن، اربعین کے خصوصیات، اور خصوصاً بہت خوبصورت انداز میں آپ نے خلقت حضرت آدم سے بحث کا آغاز کیا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات ہوئی، اور خصوصاً اولو العزم انبیاء کی بات ہوئی۔ تو میں آج کا سوال یہی ہے کہ اولو العزم انبیاء میں ایک ایسی ذات ہے جو محبوب خدا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو ہدایت کا چشمہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ذات ہے۔ تو اس کا آپ نے جو انبیاء کا ذکر کیا کہ کہاں کہاں انبیاء نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا اور اس ذات سے توسل کیا، حضرت محمد مصطفیٰ اور امام حسین علیہ السلام میں کہاں کہاں آپس میں توسل ہوا، یا وہ کا نقطہ ہے بے لحاظ مقام؟ میں اس لحاظ سے بات نہیں کر رہا کہ وہ نانا ہے، وہ نواسا ہے، یعنی وہ نبوت میں، وہ اولو العزم ہونے میں، وہ مقام رسالت اور یہ مقام امامت میں کہاں آپس میں آ کے ملتے ہیں، اور کہاں ان کا آپس میں خاص ربط اور خوبصورت وصل ہے؟ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دیکھیں، ہم سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں حضرت زینب اولیاء سلام اللہ علیہ کی وجود مبارک پر، اور تمام انبیاء و اولیاء کی خدمت میں اپنا سلام اور درود بھیجتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں سے چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں وارد ہو سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین۔ یہ آپ کی بات کا جواب ہے، یعنی مجھے اپنی طرف سے کوئی بات پیش کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ اگر باقی انبیاء علیہم السلام اپنی زندگی کے مختلف یا کچھ حصے میں
امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہوتے تھے، تو اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام انبیاء کے جامع نبی ہیں، کہ میں ابھی اس کو ایکسپلین کروں گا، اس اعتبار سے حسین علیہ السلام اور نبی اکرم، یہ ان کی حیثیت ایسا نہیں ہے کہ بس حسین علیہ السلام جو ہیں وہ نبی اکرم کی ذات کا ایک حصہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں، انفسنا و انفسہم کی بات ہے یہاں پر۔ اللہ اکبر، یعنی یہ طرفے نہیں ہے، یعنی ون سائیڈڈ نہیں ہے یہ کہ ہم وہ کہیں کہ مثلا حسین و منی، حسین منی وانا من الحسین کا مطلب یہ کہ محمد حسین ہے، حسین محمد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے مطلب، یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک اب یہ کہ دو زمانوں میں ظاہر سی بات ہے نبی اکرم نے ایک خاص موقع پر ظہور کیا، ان کی بعثت ہوئی، اور 61 ہجری میں یا مثلا ایک خاص زمانے کے بعد امام حسین علیہ السلام متولد ہوتے ہیں، تو یہ جو جسمانی طور پر متولد ہونا ہے، یہ اس ایک حقیقت کے دو جسمانی ظہور اور تجلیات ہیں، یعنی حقیقت ایک ہے، ورنہ حقیقت نور واحد ہے، روایت میں کلہم نور واحد ہیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ ظاہراً حدیث قدسی بھی ہے اور دیگر روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کائنات کی پہلی مخلوق جو ہے وہ خمسہ طیبہ ہے، اللہ اکبر، نور خمسہ طیبہ ہے۔ مختلف روایات یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مقدمتاً میں ایک یہاں پر نقطہ یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا جو کہ سمجھنا بہت مہم ہے۔ وہ کیا کہ باقی انبیاء اور نبی اکرم میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ درست۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 41 میں یہ بات آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آپ دیکھیں قیامت کے اندر ہر نبی کو ان کی امت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صحیح، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا جائے گا۔ اس مطلب کو ذہن میں رکھیں، ایک اور مطلب میں بیان کر دوں پھر دوبارہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ وہ یہ کہ تمام انبیاء میں سے سب سے پہلے نبی جس نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء سے پہلے؟ جی، فرض کریں تمام انبیاء موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے جس نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا وہ نبی اکرم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، قیامت کے اندر جو سب سے پہلی مخلوق اللہ کی اٹھائی جائے گی، مبعوث ہوگی، زندہ ہوگی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آئیں اس آیت کو دیکھیں دوبارہ، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ اٹھائی جائے گی اور وہ نبی اپنی اپنی امت کے اعمال، عقائد، اخلاق پر شاہد اور گواہ ہوگا۔ یہ ایک بات۔ لیکن وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، لیکن اے نبی آپ، یعنی اے حضرت محمد، آپ تمام انبیاء ان کی امتوں سمیت ان پر شاہد ہوں گے، سب کے اوپر رسول اللہ شاہد ہوں گے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو بعض روایات میں یہ الفاظ آئے کہ تمام انبیاء نبی اکرم، نبی ختمی کی امت ہے۔ بس اس اعتبار سے دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ایک اور تعبیر کے مطابق تمام انبیاء پر مہیمن ہے، اس لیے رحمت اللہ عالمین کہا گیا ہے نا۔ بالکل ایسے ہی یعنی ہے۔ تمام عالم، اور عالم محدود نہیں ہے، آدم سے پہلے سے لے کے لہٰذا آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کا آپ نے نام لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کنت نبیا، میں نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، در حالی کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان، یعنی آدم کی خلقت اس وقت ہو رہی تھی جب میں نبی تھا اس وقت۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تمام انبیاء کے اندر موجود ہے۔ درست۔ اب اس کو مزید سمجھانے کے لیے میں ایک مطلب سے یہاں پر استفادہ کرنا چاہوں گا جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے میں بیان کیا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ خداوند سبحان نے تمام اسماء کو آدم کے وجود میں رکھ دیا، ایکٹیولی رکھ دیا۔
یہ اسماء الہی جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ اسماء زندہ مخلوقات ہیں، حی ہیں، ذی شعور ہیں، اس عالم ہستی کے مدبرات اور پلانرز ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، فلاسفرز اور عرفاء فرماتے ہیں، خصوصاً علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور صدر المتعلین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ جو اسماء الہی ہیں جو کہ ان لمیٹڈ ہیں، لامحدود ہیں، درست، کچھ اسماء حضرت نوح کے اندر موجود ہیں، درست، کچھ اسماء حضرت آدم کے اندر، کچھ اسماء حضرت عیسیٰ کے اندر، کچھ حضرت موسیٰ کے اندر، یعنی کچھ اسماء ہر نبی کی ذات مبارک میں موجود ہیں، درست، لیکن تمام اسماء جامع طور پر کمپریہنسولی اپنے تمام عالی ترین اعلیٰ مراتب اور کمال کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں موجود ہیں۔ درست، بس اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم کا مرتبہ اور افضلیت تمام انبیاء پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تمام انبیاء نبی اکرم کو دیکھ رہے ہیں، کس اعتبار سے؟ ہدف کے اعتبار سے، اسوے کے لحاظ سے۔ لہٰذا کمال حاصل کرنے کے لیے انبیاء نبی اکرم کو دیکھتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے ان کے وجود کے ذریعے اللہ کا قرب اختیار کرتے ہیں۔ مجھے وہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ افضل ترین امت پیغمبر ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی جو سمجھ یہی آ رہی ہے کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہم کہ خدا نے ہمارے لیے جس کو اسوہ قرار دیا ہے اسی کو اپنے انبیاء کا بھی اسوہ قرار دیا۔ یعنی کتنا بڑا کمال ہے۔ یعنی ہمیں یہاں پر اللہ کی اس نعمت کا حقیقتاً شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر گزار، سپاس گزار ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمیں امت ختمی میں سے شمار کیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور اپنے اصحاب کو یہ فرماتے ہیں کہ شوق لقائی، مجھے شوق ہے ان لوگوں سے ملاقات کرنا۔ تو پھر نبی اکرم نے فرمایا کہ مجھے شوق ہے، یہ اس کا مضمون میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ مجھے شوق ہے کہ میں اپنے اخوانی، یہ تعبیر آئی اخوانی، کہ میں اپنے برادران سے ملاقات کروں۔ تو یہاں پر اصحاب نے فرمایا کہ اے نبی، کیا ہم آپ کے برادران نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے اخوان نہیں ہیں؟ درست۔ تو نبی اکرم، نہیں، تم میرے اخوان نہیں ہو، تم میرے برادر، تم میرے اصحاب ہو۔ میرے اخوان اور برادران وہ جو آخر الزمان میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے شوق ہے کہ میں آخر الزمان میں آؤں اور ان سے ملاقات کروں۔ میری حسرت ہے، یہ میری حسرت ہے، پیغمبر کی حسرت ہے۔ اب کیا خاص بات ہے مؤمنین کی جو آخر الزمان میں زندگی گزارتے ہیں؟ انشاءاللہ وہ غدیر کے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ایسا کیا ہے غدیر کے اندر جو کہ تاریخ کی ایک اہم ترین ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ درست، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہ اس بات سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ نبی اکرم کا احاطہ بہت وسیع ہے، تمام اسماء پر بہت نہیں بلکہ مطلقہ وسیع ہے، درست، تمام انبیاء علیہ السلام پر۔ یہ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، یعنی تمام کائنات، تمام عالم جو ہے وہ منحصر ہے ان اسماء میں، اور یہ اسماء سارے جذب ہوتے ہیں رسول اللہ کی ذات میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، سب سارے اسماء ان کے اندر آتے ہیں، ان کے وجود کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اب میں اشارہ کر دوں وہ یہ کہ اب یہ سارے اسماء نبی اکرم کے وسیع کے اندر بھی موجود ہیں بطور اکمل و اتم۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو فی الحال ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ یہ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے وہ یہ کہ آپ دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سنت خالص سازی موجود تھی۔ بعض افراد، بعض مؤمنین سعادت کی طرف جا رہے تھے اور بعض افراد قوم نوح میں سے شقاوت کی طرف جا رہے تھے۔ اس کو کہتے ہیں خالص سازی کی سنت۔ اسی طرح دیگر سنتیں بھی موجود ہیں جس کا ہم نے البتہ ذکر نہیں کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں مختلف انبیاء اور ان کی سوسائٹل لائف میں امتوں کے لحاظ سے موجود ہے۔ درست۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک قاعدہ بتاتا ہوں، نتیجہ تمام سنتیں جو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں موجود، فردی اور اجتماعی زندگی میں حاکم تھی، تمام وہ وراثتیں جو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھی، تمام وہ کمالات جو انبیاء اپنے وجود کے ذریعے اپنی قوموں میں منتقل کر رہے تھے، اور تمام وہ حوادث جو ہر نبی کے دور میں
سوسائٹل اعتبار سے، معاشرتی لحاظ سے وقوع پذیر ہوئے. یہ سنتیں، یہ کمالات، یہ وراثتیں اور یہ حوادث بطور اکمل و اتم اور اپنے تمام پرفیکشن اور عالی ترین مراتب کے ساتھ، اوج کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، نبی ختمی اور ان کی امت ختمی میں جاری و ساری ہے. درست. یعنی جب ہم کہتے ہیں سنت خالص سازی، تو سنت خالص سازی کے مراتب ہیں. اس کا ایک مرتبہ حضرت نوح کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملا، لیکن اس کا عالی ترین مرتبہ حضرت محمد کی امت ختمی میں محقق ہوگا اور ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ جتنے بھی حوادث اس وقت، دیکھیں اس وقت جو ہم 2025 میں زندگی گزار رہے ہیں، درست، کیا ہم امت ختمی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، قطعاً ہم امت ختمی ہے. تو کیا امت ختمی کے اندر وہ سنت حاکم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل حاکم ہے. ان سنتوں میں سے خالص سازی ہے. اور اسی لیے کہا بھی جاتا ہے نا کہ جتنے امتحانات اور فتنہ میں وہی امتحانات آخری زمانے میں آئیں گے، وہ پہلے نہیں ہے. یعنی تمام انبیاء کے زمانے میں خدا نے جس اینگل سے اور جس سنت کے ذریعے اس امت کو چھننا لگایا، بالکل، اور اس کو غربال کیا، خالص کو ناخالص کے ساتھ جدا کیا، وہ سارے فارمولے اور ساری چیزیں یہاں پر آخری زمان میں ہمیں نظر آئیں گی. لہٰذا اگر ہم تقابل حق و باطل کے عنوان سے دیکھیں اور اگر اس بات کو ہم قبول کر لیں، دیکھیں بعض مومنین اور بعض حضرات ممکن ہے حق اور باطل کے تقابل کو قبول نہ کریں، ذہنی طور پر شاید قبول کر لیں، لیکن اس کو عمل میں لانے سے ممکن ہے کترائیں، ممکن ہے ڈریں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم تقابل حق و باطل کے اعتبار سے مومن بن جائیں تو ہمیں خوف ہے کہ ہمیں پھر مقابلہ کرنا پڑے گا، ہمیں بھی جہاد کرنا پڑے گا، ہمیں بھی مثلا حق کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، انفاق کرنا ہوگا. ویسے تو مومنین چیریٹی دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب حق کے لشکر کے لیے چیریٹی دینا یہ حقیقت خطرناک کام ہے. ایک جرأت چاہیے، اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے شجاعت چاہیے. حق کے لیے آواز اٹھانا، فرض کریں فلسطین جو کہ حق اور باطل کی جنگ آج ہمیں نظر آ رہی ہے، فلسطین اور اسرائیل کے لیے تمام اہل سنت آج کی دنیا میں اس بات کے معترف ہیں، یہ متفق علیہ ہو چکا ہے آج کے زمانے میں کہ ایران وہ شیعہ مسلک ہے. میں اس کو شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہ رہا ہوں، لیکن ایران وہ ملک ہے جس نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے. درست. اب چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی فرقے کا ہو، بالآخر جب اس کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ حق ہے، یہ حقیقتاً میزائلز مار رہا ہے اسرائیل کے اندر، تو ہمیں تو ساتھ دینا چاہیے. ممکن ہے یہاں پر چونکہ تقابل ہے حق و باطل کی بات ہے، تو ممکن ہے یہاں پر کوئی خوف کھائے کہ یار اگر ہم مثلا ایران کے لیے کچھ بولیں گے تو یہاں پر ایسا نہ ہو کہ ہمیں فون آئے کہ نہیں آج سے تم بولنا بند کرو ورنہ ہم مثلا تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. دیکھیں یہ تقابل حق و باطل اور آخر الزمان کے فتنوں کی پیچیدگی یہیں پر ہے. اور اس کے اندر میں تھوڑا اس کو اور موضوع کو کھولوں گا کہ مراجع تشیع کا جو یہ کردار تھا واقعاً اس کام میں، اب دیکھیں، اور یہ جرأت صرف تشیع اور تشیع کے بزرگان میں تھی. اگر آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو یہ صرف اس اگر میں آپ کو آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کی بات کروں، آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ ان مجتہدین اور مراجع کرام کے وارث ہیں جو آخری 200 سال کی اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو ان آخری 200 سال میں 350 مجتہدین باطل کے مقابلے میں اور جہاد کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. 350 مجتہدین نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے. آیت اللہ سیستانی ان مجتہدین کے وارث ہیں. اور آپ دیکھیں کس قدر بہادری کے ساتھ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ مکارم شیرازی، ان تمام مجتہدین نے حق کے لیے پیغام دیا ہے، مومنین کو کہا ہے کہ تم حق کے لیے آواز اٹھاؤ. تو ہمیں اپنے مجتہدین کو یہاں پر بعنوان العلماء ورثۃ الانبیاء کے عنوان سے بالآخر یہ بات ایکسپٹ کرنی پڑے گی کہ بھائی تقابل حق و باطل موجود ہے، اور ہمیں اگر ہم حق دیکھیں یہاں پر سنت خالص سازی یہیں پر خطرناک ہو جاتی ہے. درست. وہ کیا کہ اگر ہم حق کا ساتھ نہیں دیں گے، پہلی بات تو بھائی ہم حق کو پہچانیں، درست، حق کی شناخت حاصل کریں، باطل اور دشمن کی شناخت حاصل کریں. فرض کریں شناخت حاصل کر لی،
اب ساتھ دینے کی بات ہے، سپورٹ کی بات ہے، حمایت کی بات ہے۔ اگر ہم حمایت نہیں کریں گے تو ہم امام زمانہ علیہ السلام کی اس جو کہ نبی اکرم کے وارث ہے، نبی ختمی کے وارث ہے، آخری وارث ہیں، تو ہم سنت خالص سازی کے اعتبار سے سعادت کے بجائے شقاوت کی طرف خالصتاً سفر کریں گے، پیور شقی ہو جائیں گے ہم، درست، نہ کہ پیور سعادت ہو جائے گی۔ یہاں بہت مہم بات ہے، خطر کی بات یہیں پر ہے۔ خدا ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ آمین انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت ہی آسان انداز سے اس بحث کو کھولا ہے، اور واقعاً ایک جو آپ کی سنت رہی ہے پروگراموں میں، وہ کون سی سنت؟ یعنی جو قبل از ابتدا آپ اذن طلب کرتے ہیں شخصیات سے، ہمارے بزرگان علماء کی سنت ہے، اور واقعاً یہ بہت خوبصورت سنت ہے، اور ہمیں باقی عملی زندگی میں بھی ہمیں ان چیز کو لانا چاہیے، اور اس کا واقعاً تاثیر نظر آ رہی تھی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا واقعاً ہمیں ان اشخاص کے ساتھ، ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ معشور فرمائے، ہمیں ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کی معیت نصیب فرمائے۔ یہ بہت اہم ہے، ان کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنی زندگی کا آغاز اور انتہا انہی ہستیوں کے پیمانوں پر، اور انہی کی جو راہ ہے، جو ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، اور ان کو دیکھ کے اپنے لیے اسوہ بنانے کے لیے کوشش کریں، اور یہی ہی ہمارے لیے راہ نجات اور سعادت ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ خوش آمدید